سورہ ہود آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون۔ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون۔ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق ہم نے بھیجا رسول بنا کے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، اور اس نے قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے کہ میری بات نہ ماننے کی صورت میں ایک دردناک عذاب تمہیں آ پہنچے گا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، پس قوم کے لوگوں نے رد عمل کے طور پہ یہ بات کہی کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری بات کو مانا ان لوگوں نے جو ہمارے درمیان کے کم تر لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی یہ تمہارے ماننے میں جو رائے قائم کی وہ بغیر کسی سوچ سمجھ کے تھی۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہمیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں نظر آتی کہ تمہیں ہمارے اوپر فضیلت دی گئی، ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں تم دیکھتے نہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل کے اوپر تھا، وآتانی رحمۃ من عنده، پھر اس نے اس کے علاوہ مجھے اپنے پاس سے ایک رحمت خاص سے نوازا، فعمیت علیکم، اور تم وہ نہیں دیکھ سکتے، تم اس کے معاملے میں آنکھیں نہیں رکھتے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا اس ہدایت کو میں تمہارے اوپر چسپاں کروں گا جبکہ تم اسے ناپسند بھی کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور قوم کے لوگوں یہ بھی دیکھو کہ میں تم سے کوئی مال تو طلب نہیں کر رہا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میرا بدلہ، میرے کام کی اجرت تو میرے اللہ کے پاس ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا جو ایمان لے آئے۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، انہوں نے تو عنقریب اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، بلکہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ تم بہت جاہل قسم کے لوگ ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور قوم کے لوگوں
کہ اگر میں انہیں دھتکار دوں تو پھر اللہ کے حضور جوابدہی کے معاملے میں میری مدد کون کرے گا؟ افلا تذکرون، سیدھی سی بات ہے، تم اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کی کوئی کنجیاں ہیں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، اور نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی یہ کبھی کہا کہ میں انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا ان کے بارے میں خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی اچھائی، کوئی بہتری، کوئی خیر نہیں ہو سکتی، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے، ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں بھی تمہارے جیسا نظریہ رکھوں کہ ان کے پاس کبھی خیر نہیں ہو سکتی تو پھر میں بھی ظالم ہو جاؤں گا۔ یہاں سے آگے، کافی آگے تک اس سورہ مبارکہ میں عرب قوموں میں جو رسول برپا ہوئے ان کی ایک تاریخی ترتیب کے ساتھ بیان ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ذرا واضح طور پہ اور ان کا یعنی دعوت اور اس کا رد عمل اور بحث و تکرار کی مختصر سی بات جو ہمارے مطلب کی ہے اور کام کی ہے، اور پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا، اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہ سورت جیسے میں نے گزارا کی سورت یونس جو پچھلی سورت ہے اس کا جوڑا ہے، اس میں مختصراً آخر میں انبیاء اور رسولوں کی بات تھی، یہاں پہ اس کی تفصیل آ گئی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہاں صرف 2 رکوع ہیں، جبکہ ان کی زندگی 1000 سال ہے، اور پھر اس میں سے 50 سال وہ چھوڑ دیں ابتدائی جو دعوت کے کام سے پہلے کے ہیں، 950 سال تو انہوں نے صرف دعوت و تبلیغ کی ہے۔ اگر اس کو قصے کہانی کے طور پہ بیان کیا جائے تو اس سائز کی کتاب تو بہت مختصر اور کم ہوگی اس کے لیے، چیدہ واقعات بھی لیے جائیں۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا اور بھی جگہوں پہ بیان ہوا جہاں پہ جس قسم کی عملی زندگی کے لیے ضرورت تھی، ہماری رہنمائی کے لیے ضرورت تھی، اس کو بیان کیا گیا۔ اور سب سے پہلے ان واقعات کے اندر رہنمائی ان عرب مخاطبین کو تھی، قریش کو تھی، جن کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، اور ان کو یہ اس طرح سنایا گیا کہ دیکھ لو حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات کہی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ قوم کا جو رد عمل تھا اس کے جواب میں انہوں نے جو معارضات پیش کیے تقریباً وہی تھا جو تم کہہ رہے ہو۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں تو پھر نتیجہ بھی تقریباً وہی نکلے گا کہ جو اس قوم کا ہوا، اور وہ چونکہ عرب یعنی عراق کا علاقہ تھا ان کا، تو ان کو اس بات کا پتہ تھا، اور آج بھی دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جو طوفان نوح تھا وہ واقعی ایک حقیقت تھی اور وہ ہوا، اور اس کے آثار اب بھی ملتے ہیں کہ یہاں تک پانی آیا تھا۔ تو یہ واقعات سنانے سے مقصود یعنی دعوت کا خلاصہ، ان کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو مماثلت ہے، جو ایک ہی بات ہے، کوئی نئی بات بالکل نہیں ہے، اور قوم کا رد عمل اور اس کا نتیجہ یہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک نذیر مبین ہوں۔ نذیر مبین یعنی ایک واضح، ایک کھلا ہوا ڈرانے والا۔ یہ اصطلاح زمانہ جاہلیت کا جو عرب قبائلی سسٹم تھا
اس میں سے لی گئی، لیکن اس کو تھوڑا سا اس کے اندر ترمیم کی قرآن پاک نے۔ وہاں پہ یہ دستور تھا کہ چونکہ ڈاکے ڈالنا، لوٹ مار کرنا اور قبائل کو اور اس طرح جو ان کے تجارتی قافلے تھے ان کو قتل و غارت، یہ ان کا پیشہ تھا، اور اس لوٹ سے حاصل کیے ہوئے مال کو بڑا سب سے مقدس مال سمجھتے تھے۔ پھر ہر ایک نے اپنے دفاع کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا تھا، تو چونکہ وہ اچانک ڈاکہ ڈالتے تھے اس لیے ہر قبیلے نے، ہر قافلے نے جو ادھر ادھر رہتے تھے اور جاتے تھے، وہ ایک اونچی جگہ پہ ایک دیدبان بناتے تھے، وہاں پہ کسی آدمی کو مقرر کرتے تھے جو پہرا دیتا تھا، جس کو چاروں طرف نظر آتا تھا۔ جب بھی کوئی ایسے حملہ آور آتے تو وہ وہاں سے ان کو آگاہ کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتا کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا، جو کچھ بھی ان کے تن پہ ہوتا تھا اس کو، اور ننگا ہو جاتا تھا، اور وا صباح کا نعرہ لگایا تو سارے لوگ اپنے اپنے خیموں سے، اپنی اپنی جگہوں سے تلواریں سود کے دفاع کے لیے باہر نکل آتے تھے۔ اس کو وہ نذیر عریاں کہتے تھے۔ عریاں آپ کو پتہ ہے ننگے کو کہتے ہیں، یہ لفظ عربی سے اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا، چونکہ اس ننگا ہونے میں ایک قسم کا ایک عیب موجود ہے، انسانی فطرت کے خلاف ایک چیز موجود ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس کے اندر ترمیم کر دی اور نذیر عریاں کی بجائے اس کو کہا نذیر مبین، ایک واضح ڈرانے والا۔ عریانیت اور ننگا پن یہ ایک عیب کی بات ہے، اگرچہ موجودہ جو دور کے فکر کرنے والے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان پہلے ننگا ہی ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ تہذیب نے جب اپنا اثر اس کے اوپر کیا، وہ مل جل کے رہنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے پہننے شروع کر دیے، جبکہ یہ بات حقیقت کے بالکل برخلاف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب حلہ جنت لیا گیا تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ اپنے آپ کو چھپانے کا تھا، کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ سب سے پہلے انہوں نے وہ پتے باغ کے لے کے اپنے اوپر چپکائے، اپنا سطر چھپایا سب سے پہلے، اور اس کے بعد ان کا یعنی وہاں سے اس طرح کا انتظام انسان نے خود کیا اپنے سطر چھپانے کا، اس کے بعد ان کی سزا جو کچھ بھی تھی کہ ان کو زمین پہ پہنچایا گیا، کہاں پہ پہنچایا گیا وہ بات ہے، اس کے بعد ہوئی۔ وہاں سے سطر چھپانا جو ہے یعنی اس کو ایک عیب سمجھا جانے لگا، یہ تہذیب کی بات نہیں ہے، اگرچہ تمدن نے آہستہ آہستہ ترقی کی لیکن انسان سب سے پہلے اپنا یہی انتظام کرتا رہا۔ پس عریانیت کے اندر جو چیز موجود تھی، جو عیب کی بات تھی، جو انسانی فطرت کی اور اس کی یعنی اضطراب پیدا کر سکتا تھا، اس کے اندر ترمیم ہوئی، کہا نذیر مبین، ایک واضح آگاہ کرنے والا، ایک کھلا ہوا ڈرانے والا۔ نذیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمام انبیاء کی دعوت کا ایک بڑا شعبہ رہا، وہ ڈراتے کس بات سے تھے کہ یہ کرتوت، یہ اعمال اور یہ عقائد دوزخ کو طرف لے جانے والے، اس بات سے ڈراتے تھے، ان کو نذیر کہتے تھے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اب یہ وہ بات ہے یعنی آپ کے نے کہا کہ میرے پاس جو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے پیغام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے عبادت کے علاوہ کسی کو معبود مت بناؤ۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہ جو معبود ہے اس کا کام ہے انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا، اس نے پیدا کیا وہی کرے گا، بس جب ضروریات وہ پوری کرتا ہے تو رب وہ ہے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ خالق و مالک وہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے کے بعد وہ اس کے کاموں میں نہیں لگ گیا، اس کے اور بہت کام ہے، یہ دنیا اس سے بہت دور ہے، یہاں کے کام اس نے کچھ اوروں کے حوالے کر دیے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے، اس کی کوئی سند کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ گھٹنوں کے درد کے لیے ہے، یہ سر کے درد کے لیے ہے، یہ بیٹے دینے کے لیے ہے، یہ اولاد دینے کے لیے ہے، یہ بیماری سے شفا کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح انہوں نے اپنے گھڑ لیے۔
اپنی ضروریات کے لیے. جو معبود ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ ربوبیت کرے، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی. اسی سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں غالباً وہ آیت نمبر 3 ہے، اس میں یہی بات ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اور میں اکثر و بیشتر گزارش کرتا ہوں جب یہ لفظ آتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو عبادت سمجھا ہے وہ عبادت کا ایک حصہ ہے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، صدقات دینا، اچھے کام کرنا، یہ ایک حصہ ہے. عبادت کہتے ہیں کلی اطاعت کو. اگر ہم زندگی کے باقی شعبوں میں، باقی محکموں میں اس کا انتظام نہیں کرتے، اللہ کی بات کو اپنی تجارت میں نہیں مانتے، اللہ کی بات کو اپنے معاملات میں نہیں مانتے، اللہ کی بات کو ہم وراثت کی تقسیم میں نہیں مانتے کہ نہیں یہ میں نہیں مانتا، تو پھر وہ اس کی عبادت نہیں ہے. پھر اس شعبے میں ہم نے شیطان کی عبادت کی، پھر آگے نماز بھی پڑھ لی، تو کیا یہ نماز اللہ کو منظور ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے وہ چیز نہیں چاہیے کہ جس میں دوسروں کو تم نے میرا شریک بنا لیا، کہ اپنی زندگی میں نماز میرے لیے پڑھی اور تم نے وراثت کو تقسیم کیا شیطان کے کہنے کے اوپر، تم نے کاروبار کیا شیطانی طریقوں پہ، تم نے ملازمت کی شیطانی طریقوں پہ. میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ نماز بھی اپنے پاس رکھو. بس آپ حدیث میں سنتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور وہ میلے کپڑوں کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی. حالانکہ اس نے کیا کہا؟ اس نے نماز میں کیا کہا؟ اس نے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ کو پسند نہیں آئی یہ بات. یہ تو بہت اچھی بات تھی، یہ تو اس کے رسول علیہ السلام نے سکھائی تھی. اس کو اس لیے پسند نہیں آئی کہ ہم نے، کہنے والے نے اس کی اطاعت کلی نہیں کی. زندگی کے باقی شعبوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اللہ کے قانون کو مد نظر نہیں رکھا. اس نے اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کیا. وہ کہتا ہے کہ حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے. حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول، یہ نہیں ہو سکتا. بس ان کے پیغام کا یہ خلاصہ تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. یہ وہ انذار ہے، یعنی وہ نذیر ہیں، وہ آگاہ کرنے والے، وہ ڈرانے والے. انہوں نے کہا اگر میری بات تم نے نہیں مانی، اللہ کے علاوہ اسی طرح عبادت میں لگے رہے اوروں کی. ہمیں سورہ نوح میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 5 بت بنا رکھے تھے اور وہ ان 5 بتوں کی پرستش کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ مختلف ہماری جو ضروریات ہیں ان کو یہ 5 پورا کرتے ہیں. قرآن حکیم میں ان بتوں کے نام آئے ہیں، وہ جو آپ سنتے ہیں یعوث و یعوق و نسرا، کہ یہ، اور اللہ نے فرمایا وقد اضلوا کثیرا، کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پرستش کے لیے ایک سٹیچو کے طور پہ بنا کے رکھنا اور پھر اس کی پرستش کرنا، کہ اس سے نہ صرف وہ گمراہ ہوتا ہے کرنے والا، اور بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. کیا انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں ایک دردناک عذاب، ایک دن دردناک عذاب پکڑ لے گا. اب یہ عذاب جب رسول آگاہ کرتے ہیں تو یہ 2 ہیں. ایک رسول کی تکذیب، اس کو جھٹلانے کی صورت میں اس دنیا میں عذاب لازمی ہے. نبی کی بات اور ہے، رسول کو نہ شکست دی جا سکتی ہے، نہ اس کو کوئی زج کیا جا سکتا ہے، اور بالآخر اس کی تکذیب کرنے والے ہلاکت سے دوچار ہوتے ہیں. یہ تمام واقعات کا خلاصہ یہ ہے. اور وہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے رسولوں کو غالب کر کے رہوں گا. بس جنہوں نے ان کی مخالفت کی وہ تباہ و برباد ہوئے. یہ دونوں سے،
اور پھر اس دنیا میں اس عذاب کے بعد، اس تباہی کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا عذاب جس سے وہ ڈراتے ہیں وہ قیامت کا ہے، وہ موت کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر محشر میں ہوگا، اور بالآخر سارے تمام اس مجمع کے سامنے ان کو گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ایک وہ عذاب ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ بات آئی کہ مجھے اندیشہ ہے، تو اس میں یہ دونوں عذاب شامل ہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا۔ اب ان کے جو 3 معارضے ہیں قرآن حکیم نے ان کو پیش کیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بہت باتیں کی ہوں، اس لیے کہ یہ سینکڑوں سالوں پہ محیط بات ہے، لیکن 3 ایسی اہم چیزیں ہیں کہ جن کا یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہوا، اور یہ وہ ہیں کہ جو تقریباً تمام قوموں نے اپنے اپنے رسول کے ساتھ یہ معارضات کیے، اس بات کو بطور اعتراض پیش کیا کہ ہم تیری بات کو کیوں نہیں مانتے۔ اس میں پہلی یہ چیز ہے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ تمہیں رسول ماننے کی نہ ماننے کی ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، اور پھر ہماری طرح کے آدمی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں۔ بھئی کوئی خاص تیرے ساتھ کیا اثر خواب کے پر لگ گئے تھے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ یہ پہلا اعتراض ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کبھی انبیاء اور رسول آ رہے تھے تو قوموں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، حالانکہ یہ بشر ہے، یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ جب رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اس اعتراض نے ایک دوسری شکل اختیار کر لی، وہ یہ تھی کہ جب رسول ہے تو بشر نہیں ہو سکتا۔ بات وہی ہے کہ رسول کو رسول تسلیم کرنا ہے بشریت کے ساتھ، اس لیے کہ اگر بشریت سے ما فوق الفطرت اس کو تسلیم کیا تو پھر اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ بشر نہیں ہے اور تو پھر اس میں تو وہ تقاضے بھی وہ نہیں ہیں جو ہم میں ہیں، اس کی ضروریات وہ نہیں ہیں جو ہماری ہیں، تو پھر ہم کس طرح اس کا اتباع کر سکتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ اس کا اتباع کرنا ہے، اس کا اتباع کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس کے سارے تقاضے، اس کی زندگی کے سارے لوازمات، اس کی زندگی کی ساری ضروریات ہماری طرح کی ہیں۔ اگر وہ اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو ہم بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی دلیل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس بات کا جواب بھی دیا مختلف جگہوں پہ کہ یہ کیوں بشر ہے، اور مختلف دلائل اس کے لیے پیش کیے گئے۔ یہاں پہ ان کا یہ پہلا اعتراض تھا کہ یہ بشر ہو کے، انسان ہو کے ہماری طرح کا کہتا ہے میں رسول ہوں، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ دوسرا یہ تھا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہا کہ تیری بات کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جو ہم میں سے کم تر ہیں۔ یہاں پہ کم تر سے مراد، جیسا کہ آگے اس بات کی وضاحت خود بخود بھی ہو جائے گی قرآن پاک میں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کم ہے۔ اس مال و دولت کی اہمیت دنیا داروں کے ہاں ہمیشہ سے بہت زیادہ رہی ہے، کہ وہ لوگ ہونے چاہیے، یعنی ہمیں کچھ بات سکھانے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ میں تم سے ایک درجہ بلند ہوں، تم عام انسان ہو، میں رسول ہوں، یہ بات بتانے کے لیے کوئی صاحب حیثیت ہونا چاہیے۔ جبکہ اللہ کے نزدیک وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی قدر و قیمت، اس کے اندر جو مال و دولت ہے میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو پھر تو جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے وہ تو بھوکے مر جاتے، لیکن یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی کسی اور ہی حکمت اور علم سے اس مال و دولت کی، اس دنیا داری کی تقسیم کر رکھی ہے، اور کہا کہ یہ کسی کے اپنے کمانے سے نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو معیشت ہے وہ ہم نے تقسیم کی ہے، اور اگر
واضح بات ہے کہ کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کے کسی کارنامے کا اجر نہیں بلکہ آزمائش ہے کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور کسی کو کم دیا ہے تو کسی عمل کی سزا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دار الجزاء و سزا نہیں ہے، وہ فیصلہ آگے ہوگا۔ کسی کو کم دیا ہے تو اس لیے کہ دیکھیں یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے یہاں پہ یہ ہے اس پوری دنیا میں، یعنی اس معاملے میں انسان نے کوئی ترقی نہیں کی۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے، 100 سال پہلے بھی یہی تھی، 1000 سال بعد بھی اگر دنیا رہی تو یہی ہوگی کہ جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں، اس کی عزت ہے اس مال و دولت کی وجہ سے، اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ بے شک یہ ان کے ووٹوں کے ذریعے سے آگے جا کے وہ کرتا ہے کہ جو ان کے لیے خرابی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، لیکن ووٹ اسی کو دیں گے۔ ووٹ دینے کے لیے یہ بات نہیں دیکھیں گے کہ اس قرآن پاک میں اللہ نے معیار مقرر کیا ہے کہ یہ معیار ہے۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی نے کہا کہ اس کو اجرت پہ رکھو، قوی امین، اس کے اندر صلاحیت بھی ہے اور یہ امانت دار بھی ہے۔ معیار تو مقرر ہو گیا، میرٹ تو بن گیا کہ وہ قوی ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانے کا وزیر بناؤ، میں حفیظ امین ہوں، میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ بس معیار تو ہمارے سامنے آ گیا، میرٹ تو ہمارے سامنے آ گیا کہ اس کے اندر حفاظت کی صلاحیت ہو اور وہ امانت دار ہو اور اس کے اندر جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا اس کی صلاحیت بھی ہو۔ یہاں پہ دولت کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں، وہ آلو والے پراٹھے تمہیں الیکشن والے دن دے سکتا ہو، وہ بریانی کی پلیٹ دے سکتا ہو، وہ یہ کر سکتا، اس کی بات کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 8000 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے جو پیروکار ہیں، تمہارے جو فالور ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کے کم تر درجے کے لوگ ہیں، لیکن قرآن پاک نے کہا کہ بادی الرائے، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی تمہاری بات کو جو مانا ہے وہ غور و فکر کے بغیر، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اکثر جگہ پہ سنتے ہیں، لیکن اس ترکیب کا بادی الرائے کا شاید آپ لوگوں نے کبھی تجزیہ نہ کیا ہو کہ یہ کیا ہے۔ تو مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ صاحب کشاف نے یہ لکھا ہے اپنے تفسیر میں، امام رازی نے، کہ یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوا اور یہ ظرف زمانی ہے، اور ترجمہ کرتے ہوئے جو عربی میں انہوں نے عبارت لکھی وہ یہ ہے، وقت حدوث اول الرائے، یعنی ظرف ہے، وقت کا استعمال ہے کہ انہوں نے یہ رائے قائم کی اس وقت میں کہ جب پہلی دفعہ ایک خیال آیا۔ ایک آدمی کو ہر ایک کے بارے میں ایک پہلی دفعہ ایک خیال آتا، کوئی آدمی آیا، اس نے یہاں کھڑے ہو کے سوال کیا کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں اپنے گاؤں میں، آپ پیسے دیں، آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اس کو دینا ہے یا یہ جھوٹا نظر آتا ہے مجھے۔ یہ جو چیز ہے کہ غور و فکر کے بغیر جو ایک رائے قائم ہوئی اس کو کہتے ہیں بادی الرائے، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں نے، یہ تو کمتر لوگ ہیں، دوسرا انہوں نے کوئی غور و فکر نہیں کیا، سوچے سمجھے بغیر ایک رائے قائم کی، بس اس کے پیچھے چل پڑے، تمہاری بات کو مان لیا۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، یہ تیسرا معارضہ تھا کہ تمہارے اندر ہمارے سے زیادہ فضیلت کی بات کیا ہے کہ خدا نے تمہیں منتخب کیا کہ اس کو میں رسول بناتا ہوں، کیا بات ہے؟ یعنی ہمیں پتہ تو چلے کیوں۔ بالکل یہی بات قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی
کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اس قسم کی کتاب اگر اللہ نے اتارنی ہے تو پھر ان دو بستیوں میں یعنی مکہ اور طائف میں جو ہمارے بڑے ہیں، جو سردار ہیں، ان میں سے ایک پہ کیوں نہیں اترتی؟ ایک ہے ولید بن مغیرہ. یہاں سورہ زخرف میں یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس میں بھی جو بغیر نام کے بعد ہے یہ ولید کی ہے. ولید کون ہے؟ جس کا بیٹا خالد ہے، خالد بن ولید. اور سورہ مدثر میں جو تذکرہ ہے، انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. یہ سارے اعتراضات جو اس نے کیے ولید نے، یہ ان کا تذکرہ ہے. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس کو لوگوں کو سیدھا جہنم میں ڈالیں گے، اس کو الٹا کر کے ڈالیں گے، سعودہ الٹا کر کے ڈالیں گے اس کو. یہ دونوں باتیں ولید بن مغیرہ کی. وہ سردار ہے، جو وہ کہتا ہے وہ سارے سنتے ہیں. ابو جہل کا بھائی ہے بڑا، سارے اس کی بات کو سنتے ہیں. بس یہ تین اعتراض تھے جو انہوں نے لگائے کہ ہمیں کوئی فضیلت کی بات نظر نہیں آتی، اس لیے ہم رسول نہیں تسلیم کرتے. آگے کی آیات میں ان تینوں کے علادہ اللہ رب العزت نے خود جواب دیے. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم. کہا قوم کے لوگوں اس بات کو دیکھو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نور کے اوپر تھا، نور فطرت بینہ. ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنی معرفت رکھی ہے، ودیت کی ہوئی ہے. اس معرفت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نور فطرت ہے. آدمی کا ماحول، اس کے اپنے خیالات، اس کے اپنے اعمال یا تو اس نور فطرت کو اور چمکاتے ہیں یا اس کو گل کر دیتے ہیں، اس کو مدھم کر دیتے ہیں، اس کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں. جب یہ ایسے کام کرے جو اس کو چمکانے والے ہوں تو اس کے اعمال اس نور فطرت کے تحت یعنی سارے اعضاء اس کے غالب ہوتے ہیں، مغلوب ہوتے ہیں، اور وہ نور فطرت غالب ہے. انبیاء اور رسولوں کی زندگی رسالت کے اعلان سے پہلے، نبوت کی رسالت کی بات کرنے سے پہلے اللہ کے مرضیات کے بالکل مطابق ہے، اور اللہ کی مرضیات تبدیل نہیں ہوتی. اس نے اس وقت قانون بنایا اگر کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا. بس یہ باتیں ساری کی ساری ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں یہ موجود ہوتی ہیں. چونکہ وہ اسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس لیے ان کی پہلے کی زندگی اس کے اوپر دلیل ہوتی ہے. اس زندگی کو اللہ نے بینہ کہا جو نور فطرت کے اوپر ہے. کہا قوم کے لوگوں دیکھتے نہیں کہ میں اپنی اللہ کی طرف سے ایک نور فطرت کے اوپر تھا، کوئی غلط کام کبھی نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی کچھ نہیں کیا. تو کسی نئی بات کی طرف تو میں تمہیں بلاتا نہیں، انہی باتوں کی طرف بلاتا. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ. اور اس نور فطرت کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے اپنے پاس سے مجھے اپنی رحمت خاصہ سے نوازا. اور وہ کیا ہے؟ نبوت، رسالت. یہ رسالت جو ہے یہ وحی کے ساتھ متعلق ہے، یعنی علم وحی آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں. وہ جو علم ہے، وہ جو وحی ہے، وہ بھی نور ہے، اندر پہلے سے نور ہے. کہا نور علی نور، یہ نور کے اوپر دوسرا نور ہے، یہ مجھے اللہ نے دی. فعمیت علیکم. اور یہ چیزیں دیکھنے سے تم قاصر رہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ آدمی ہماری طرح کا ہمارے درمیان ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ پتھر کے اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کے آگے سجدے کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتا. ہم بھی کھا پی رہے ہیں، یہ بھی کھا پی رہا ہے، تو ہمیں تو یہ دیتے ہیں، اس کو کون دیتا ہے؟ کہا تم نے فعمیت علیکم، میری زندگی تو اس چیز کے اوپر تھی لیکن تم اس کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے، تمہیں یہ نظر ہی نہیں آیا. ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون.
کہا کہ یہ تو ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے نور ہے، جس کو نصیب ہو جائے. تو یہ تم اگر نہیں چاہتے، کارہون، تم ناگوار ہے، تمہیں ناپسند ہے یہ چیز، تو میں تمہارے اوپر چپکاتا تو نہیں کہ پیچھے سے اس کو مارو، ہدایت نہیں چاہیے اس کو، پھر بھی اس کو مارو. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. کہا کہ قوم کے لوگوں یہ بات بھی دیکھو کہ میں دن رات تمہاری پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو. تو کیا ہے اس کے لیے میں نے کوئی مال طلب کیا تم سے؟ اجرت کوئی طلب کی ہے؟ کوئی رومال بچھایا ہے کہ اس میں ڈالو پیسے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں طلب کیا. یا تو تم اس لیے مجھ سے بھدکتے اور بھاگتے کہ بھائی جب بھی آتا ہے یہ آ کے سوال کرتا ہے اور رومال بچھا دیتا ہے اور پھر چندہ دو جی. کچھ بھی نہیں مانگا تم سے. ان اجری الا علی اللہ. میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میری باتوں کا اجر جو ہے، میری محنت، میری جو کوشش ہے، میری جو فکر ہے، میرا جو دن رات ایک کیا ہوا ہوں میں، تو اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم. کہ تمہارا یہ خیال کہ یہ کم تر لوگ ہیں سوسائٹی کے جو میرے اتباع میں ہیں، تو میں تو ان کو اپنے سے دور دتکارنے والا نہیں، میں تو ان کو نہیں دتکاروں. انہم ملاقو ربہم، کہ یہ انہوں نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے. اب اس بات کو چھوڑ دیا کہ رب کے پاس جائیں گے تو جو اور باتیں کریں گے ان کے اندر یہ بھی ہوتی کہ اس نے مجھے دتکار دیا تھا. تو یہ تو بہت بڑی شکایت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ان کو اپنے پاس سے علادہ نہیں کر سکتا، میں دتکار نہیں سکتا. اور قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خاص طور پہ کہی کہ جب بھی دیکھو تمہارے پاس اس قسم کے لوگ بیٹھتے، اس لیے کہ بہت سوسائٹی کے واقعی غریب لوگ تھے جو ایمان لائے ابتدا میں. بعد کے زمانوں میں بھی یہی حالت رہی. یعنی ایک دفعہ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ مجلس برپا تھی مسجد کے اندر، تو پرانے سردار قسم کے لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے جن میں جیسے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، بہت بڑے صحابی تھے، مسلمان ہوئے، بہت بڑے صحابی ہوئے. اور لوگ وہ آئے تو آگے جگہ نہیں تھی، تو ان کو تو آگے کسی نے جگہ نہیں دی، تو پیچھے جہاں پہ جگہ تھی وہ بیٹھ گئے. بعد میں انہوں نے یہ بات آہستہ سے، کوئی اعتراض تو نہیں لیکن یہ کہی کہ ہماری تو جگہ ہی نہیں ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں آگے جگہ چاہیے تو شام میں محاذ کھلے ہیں، وہاں پہ جاؤ، خود بخود آگے پہنچ جاؤ گے. اس لیے کہ جو مرتبہ شہید کا ہے وہ ان لوگوں کا تو نہیں ہے جو اپنے گھر میں مر جاتے ہیں. اور وہ 3 آدمی جو ہیں وہ اپنے گھر گئے، پوری تیاری کر کے وہ چلے گئے شام کو محاذ کے اوپر جو، اور وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی. یہی وہ 3 آدمی ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب زخمی گرے ہوئے تھے تو پانی لایا تو اس نے کہا اس کو دو، اس نے کہا اس کو دو، اس نے کہا اس کو دو. ادھر فوت ہوئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے. یہی وہ 3 ہیں. تو یہ چیز موجود رہی ہے کہ بھائی غریب آدمی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان غریبوں کو میں علادہ کروں تو پھر میرا کیا بنے گا. انہوں نے تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ شکایت لگا دیں گے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو اور تم مال و دولت کو اہمیت دے رہے ہو، حالانکہ اصل اہمیت ایمان کی ہے. اصل اہمیت اللہ کے ساتھ تعلقات کی ہے، ایمان کی کے سامنے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم جاہل ہو، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے اور تم پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یا جاہل سے مراد کہ تم جذبات سے مغلوب ہو اور اپنا یہ جذبہ جو ہے اس کو چھپا نہیں سکتے کہ بھئی ان کے پاس مال کم ہے اس لیے یہ آگے نہیں آنے چاہیے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُمْ. اب اسی بات کو پھر واضح کیا کہ قوم کے لوگوں اگر میں ان کو دتکار دوں تو پھر جوابدہی کے معاملے میں اللہ کے حضور میری مدد کون کرے گا. یہ جو سوال ہے من ینصرنی، کون مدد کرے گا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو پوچھ رہے ہیں کون مدد کرے گا اور وہ کہیں گے میں کروں گا، دوسرا کہے میں کروں گا. نہیں، یہ استفہام
انکار کی صورت میں ہے کہ یہ پہلے بھی کسی دن میرے خیال میں 2-4 درس پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ ہمیشہ سوال ایک ہی مقصد کے لیے، کبھی سوال جو ہے کسی اور مقصد کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کون مدد کرے گا؟ اصل میں مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی حضور ایک سوال و جواب ہو رہا ہے کسی کا، تو اس کی مدد کون کر سکتا ہے کہ ٹھہرو میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. افلا تذکرون، کہا یہ ایسی بات ہے جس کا تمہارے اوپر اثر ہونا چاہیے، تذکر ہونا چاہیے، تمہیں یاد آنا چاہیے کہ یہ باتیں جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن تم اس چیز کو بیدار ہی نہیں کرتے اپنے اندر. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہا میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو بھی آئے گا میں اس کو مال و دولت دوں گا، میرے پاس بھی مال و دولت ہے. نہیں، میں نے تو اس چیز کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی تقسیم ہے، جو اس نے دیا وہ ہمیں قبول ہے. خزائن اللہ. ولا اعلم الغیب، اور یہ کہ غیب کے جاننے کی بھی میں نے کبھی بات نہیں کی. انبیاء اور رسولوں سے اکثر و بیشتر یہ سوال کرتے ہیں قیامت کب ہوگی، ہمیں بتائیں جی. اس قسم کی باتیں جن کا غیب کے ساتھ تعلق ہے. غیب میں سے وہ چیز جو اللہ اپنے رسول کو بتائے وہ تو وہ بتا سکتا ہے، جو نہ بتائے اس کے بارے میں تو کوئی رسول نہیں بتا سکتا. تو چونکہ نہیں بتا سکتے تو نہ بتانا جو ہے اس کو قوم کے لوگ، جاہل لوگ جو ہیں وہ اس کو رسالت کی نفی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. کہا یہ بات نہیں ہے، میں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو اس قسم کے سوال. ولا اقول لکم ولا اقول انی ملک، اور نہیں میں نے کبھی کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. تم کیوں کہتے ہو کہ بھئی ہماری طرح کا بشر ہے اور یہ رسول بنا پھرتا ہے؟ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں بشر نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں؟ میں تو یہ کبھی میں نے کہا ہی نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ غریب لوگ جو ہیں، نادار لوگ جو ہیں، جن کے پاس کم مال و دولت ہے، وہ کہتے تھے یہ مال و دولت ان کے پاس اس لیے کم ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کے اعمال ہی ٹھیک نہیں ہیں، ان کا طریقہ جو ہے، ان کا لائف سٹائل ہی ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ غریب ہیں. یعنی آپ دیکھیں وہی بات وہ کر رہے ہیں جو کچھ سال پہلے امریکہ کے صدر بش نے کی تھی. بش نے کہا کہ ہمارا لائف سٹائل اپناؤ، ہماری طرح ہو جاؤ گے. دیکھو ہم کتنے مال و دولت والے ہیں، دنیا کی معیشت کا 80% یہ ہمارے پاس ہے، تمہارا لائف سٹائل ہی غلط ہے. وہی بات ہے نا 8000 سال پہلے والی، کوئی تہذیب، کوئی ایسی کوئی ترقی شرقی انسان نے نہیں کی ہے، ادھر ہی کھڑا ہے جدھر اس وقت تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں ان لوگوں کے پاس کوئی خیر نہیں ہوگا، انہیں کوئی خیر نہیں ملے گا، کوئی اچھی بات ان کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، ان کا لائف سٹائل ہی درست نہیں ہے. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. اگر کہوں انی اذا لمن الظالمین، اگر میں یہ بات کہوں تو پھر تو میں بھی ظالموں کے ساتھ ہو جاؤں گا، میرا بھی انجام جو ہے وہ جو ظالم لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود